ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین کرام، خواتین بھی ہیں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں رمضان المبارک کی مبارکبادی آپ کو ان الفاظ میں دینا چاہتا ہوں جن الفاظ میں ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے، اس سنسار کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دیا تھا۔ اتاکم رمضان شہر مبارک۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بار اور یہ مبارک مہینہ عطا فرما دیا ہے۔ ہم سب کے لیے مبارک ہو، اس کی گھڑیاں، اس کی ساعتیں، اس کے لمحات، اور اللہ سے یہ توفیق طلب کرنا نہایت ہی اہم اور ضروری ہے کہ جس طرح پچھلا رمضان ہمارا گزر گیا اور ہم کف افسوس ملتے رہ گئے، یہ جملہ میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں جو ابھی میں نے ادا کی ہے، کف افسوس ملتے رہ گئے۔ میں پورے وثوق سے کہوں گا کہ کل فجر کی نماز میں یسٹرڈے گزرا ہوا یہ تعداد نہیں تھی۔ کل کوئی تھے فجر میں یہاں؟ کل نہیں، کون تھے کل فجر میں؟ ایک گواہی ہو جائے، کل فجر کی نماز میں آپ میں کون تھے؟ یہاں جماعت میں کوئی تھے؟ تو اتنے لوگ تو نہیں تھے کل فجر میں۔ تو گزشتہ رمضان جو چلا گیا اور ہم پھر ویسے ہی ہو گئے جیسے پچھلے رمضان سے پہلے تھے، جبکہ علت کیا ہے کہ رمضان اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے کہ ہماری بے ڈھنگی، بے راہ روی، بے ایمانی ختم ہو جائے اور دل میں تقویٰ آ جائے۔ یہی ہے نا؟ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے کہہ رہا ہوں، قرآن سے کہہ رہا ہوں۔ لعلکم بولیں کوئی؟ لعلکم تتقون۔ جب کوئی سوال کیا جائے تو زور سے بولا کریے، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ شرمانا نہیں چاہیے دینی مجلس میں کسی سوال کا جواب دینے۔ تتقون کے دو معنی ہیں، ڈکشنری ہم اٹھائیں اگر تو تقویٰ کے دو ہی معنی ہمیں ملتے ہیں، ایک بچنا اور ایک ڈرنا۔ ایک بچنا اور ایک ڈرنا، یہی دو معنی کیوں ہیں اس کے؟ سوال یہ بھی ہے، تقویٰ کے یہی دو معنی کیوں ہیں؟ جو اللہ سے ڈرے گا وہی معصیات سے بچے گا۔ دیکھیے کتنا ربط ہے دونوں میں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ معصیات سے نہیں بچے گا۔ کل ہم مسجد میں نہیں تھے، آج ہم مسجد میں آ گئے۔ کسی پہلوان کو دیکھا ہے گودے میں اکیلے لنگوٹ باندھ کے لڑتے ہوئے؟ مد مقابل کوئی پہلوان ہے ہی نہیں، اور اکیلے گودے میں لنگوٹ باندھ کے اور اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، گر رہا ہے، پڑ رہا ہے۔
کیسے اس کو کیا بولیں گے اس پہلوان کو؟ کئی کو رے اچھل رہا، اکیلے اچھل رہا نہ رہے، مد مقابل کون بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم وہ پہلوان کی طرح ہو گئے ہیں جو اکیلے گودے میں اچھل رہا ہے، لڑائی کرنے والا بند ہو گیا کل مغرب سے۔ کون ہے نا؟ جس سے ہمیں لڑ کر کے اللہ کے گھر میں آنا ہے اور اسے شکست دینی ہے کہ تو شیطان ہے اور ہم عباد الرحمن ہیں۔ کیا ہیں؟ تو شیطان ہے اور ہم عباد الرحمن ہیں۔ تو ہمیں نماز سے روک کے دکھا، ہم نماز پڑھ کے دکھائیں۔ تو ہمیں نماز سے روک کے دکھا اور ہم تجھے نماز پڑھ کے دکھائیں گے۔ دل سے ارادہ کر لیں انشاءاللہ۔ میرا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چند باتیں جو کہ پہلی شہری ہوئی ہے، کچھ لوگ ہلکا کھائے ہوں گے، کچھ لوگ پیٹ بھر کے کھائے ہوں گے، کچھ لوگ روٹی چاول دونوں کھائے ہوں گے، کچھ لوگ خالی کھجور بھی کھا لیے ہوں گے۔ شہری ہلکی کریں انشاءاللہ۔ شہری کیا کریں؟ ہلکی کریں۔ ذرے زبان نہ سوکھے، ہونٹ نہ سوکھے، گلا نہ سوکھے، پیاس نہ لگے تو پھر روزے کا مزہ کیا ہے؟ کچھ ایسا کھائیں کہ دوپہر کے بعد لگے کہ ہاں میں روزہ ہوں۔ پیٹ بھی مانگے، زبان بھی مانگے، گلا بھی مانگے، سب کچھ مانگے اور ہم تڑپیں اور اللہ نے جسے حلال کیا ہے اسے بھی نہ چھوئیں، اور رمضان کے بعد یہ مادہ پیدا ہو جائے کہ مولائے کریم رمضان میں ہم حلال سے بھی رک گئے تھے، رمضان کے بعد ہم حرام سے رک جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ توفیق اللہ ہمیں دے۔ اور ہم جس طرح آج پہلی مرتبہ یہاں جمع ہوئے فجر میں، اور ان یہودیوں کی میٹنگ جو 1933 میں ہوئی تھی، انڈور میٹنگ جو ہوئی تھی، کسی اخبار کی کٹنگ میں رکھے ہوا تھا، شاید کہیں ہو میرے پاس، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جس طرح جمعہ میں جمع ہوتا ہے، رمضان میں جمع ہوتا ہے، اگر ہر دن فجر میں، ہر نماز میں اسی طرح جمع ہونے لگے تو اس زمین کا مالک بن جائے گا پھر سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہیں کہ یہ رمضان ایسے گزرے کہ یہ مسجد رمضان کے بعد بھی یہ مسجدیں ایسے ہی آباد رہیں۔ مسجد کی خوبصورتی یہ لائٹ، یہ ڈیکوریشن نہیں ہوتے ہیں۔ مسجد کی خوبصورتی مسجد کے نمازی ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے ہی جمعہ ایک بات رمضان کے تعلق سے کہی کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ خلفشار مچ گیا تھا، حضرت عمر ابن خطاب کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ کے نبی انتقال کر گئے ہیں تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ معاملہ بڑا عجیب تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ کھڑا ہو کر کے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد مر چکے ہیں، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا مِنْكُمْ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ۔ اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی کبھی موت واقع ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ رمضان میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں، رمضان کے بعد جو لوگ عبادت چھوڑ دیتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ رمضان کی عبادت کرتے ہیں۔ رمضان ان کا خدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے خدا اور اپنے رب کی عبادت کرتے تو رمضان کے بعد بھی کرتے۔ جملے پہ غور کریں، میں پورے ہوش میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے کہ جو رمضان میں عبادت کرنے چلے آتے ہیں وہ اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا رمضان کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ اگر رمضان کو اپنا خدا نہیں مانتے تو رمضان کے بعد بھی اس رب کی عبادت کرتے جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ اللہ ہمارے اندر جذبات پیدا فرمائے۔ سو گئے ہیں،
رات میں درس قرآن میں ایک بات بتایا، اس پنجابی اس سردار کی جو کل شام کو میں نے کلپ سنی، دہلی میں وہ جو نماز میں لات مارا ہے کوئی پولیس والا، اس منظر کو دیکھ کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم 2% ہیں، ہمیں کوئی لات مار کے دکھا دے۔ مسلمان 20 کروڑ ہیں، ان کو روڈ پہ لات مارا جا رہا ہے، جوتے مارے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ قوم مر چکی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، آن کیمرہ کہہ رہا ہے کہ یہ قوم مر چکی ہے۔ کیوں مر چکی ہے؟ جس کے دل سے اللہ کا خوف اٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کا خوف سب سے اٹھا دیتا ہے، سب سے اٹھا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان میں روزے جن جن چیزوں کے رکھنے ہیں ان تمام چیزوں کے روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف پیٹ کا نہیں۔ روزہ کس کس چیز کا ہوتا ہے؟ روزہ کس کس چیز کا ہوتا ہے؟ اوپر سے شروع کریں۔ فکر کا علمی جواب، روزہ فکر کا، روزہ قول کا، روزہ عمل کا، انشاءاللہ انشاءاللہ فکری روزہ رہیں گے۔ یہ خاصہ ہے انبیاء کرام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس میں مبتلا کیا؟ فکری ابتلا میں۔ حضرت نوح کو کس میں مبتلا کیا؟ فکری ابتلا میں۔ حضرت موسیٰ کو کس میں مبتلا کیا؟ فکری ابتلا میں۔ فکر صحیح ہوتی ہے تو عمل صحیح ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمام انبیاء کا یہ خاصہ ہے۔ اللہ ہمیں فکری روزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تفکر کریں اپنے اعمال میں کہ سحری کھانے کے بعد سے دیکھا کوئی گھر لپوا رہا ہے، کوئی گھر صاف کر رہا ہے، کوئی بازار میں جا کے کھجور ڈھونڈ رہا ہے، کوئی گوشت خرید رہا ہے، کوئی قیمہ بنوا رہا ہے، کوئی ترکاری خرید رہا ہے، کوئی گھر پہ چونا لیپ رہا ہے، کوئی پینٹ لیپ رہا ہے، کوئی دروازہ صاف کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دل صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں دل صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں بیان کرنی ہے۔ چھوٹی منہ بڑی بات، ہم حقیر بندے اس کائنات کے امام کی سیرت کیا بیان کر سکیں گے؟ پچھلے سال بھی یا چند سالوں پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور گاہے بگاہے آپ کے سامنے سیرتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن سننے سے پہلے میں اپنے لیے بھی دعا کروں گا کہ اے مولا مجھے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو لوگ بھی آپ کی سیرت سنتے ہیں، آپ کی پیدائش سے لے کر کے آپ کی وفات تک موٹی موٹی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن کسی بھی قلمکار کی تشنگی سیراب نہیں ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر۔ قرآن کریم سے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس ضمن میں 2-4 منٹ بات کروں، انشاءاللہ کل سے اس پہ تفصیلی باتیں کی جائیں گی، چونکہ تمہیدی باتیں ہی بہت زیادہ ہو گئیں، اور رمضان کے تعلق سے اگر رمضان کے اوپر کچھ نہ بولوں آپ کے سامنے پہلی ملاقات میں تو یہ حق تلفی ہوگی۔ اسی لیے میں نے کچھ ضروری باتیں عرض کی، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سیرت کا عنوان شروع ہو رہا ہے، تو آپ تمام سے شرکت کی میں گزارش کروں گا انشاءاللہ۔ بولیں، آواز پیچھے سے نہیں آ رہی ہے۔ سیرت، اللہ کے نبی کی سیرت پہ جب گفتگو ہو اور کوئی آدمی بغیر ضرورت اس مجلس سے اٹھ کے جائے تو گویا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کے جا رہا ہے۔ تو یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے جو 30 روزے ہیں آج ملا کر کے، اور اس میں جو بھی سیرت بیان کی جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان تمام دروس میں آپ کی شمولیت رہے گی انشاءاللہ، رہے گی انشاءاللہ۔ سب مل کر کے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہیں گے اور سنیں گے اور اللہ سے توفیق طلب کریں گے کہ مولا کریم ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ جو عزتیں ہماری لٹ چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں، شاید وہ پھر سے واپس آ جائے۔ اور بوند بوند سے تالاب بھرتا ہے، بوند بوند سے تالاب بھرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم یہاں اتنے لوگ بیٹھ کر کے اگر عمل بھی کر لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فرض کفایہ وہ چیز ہے کہ اگر بستی میں 4 لوگ بھی نیک ہو جائیں تو اللہ پوری بستی پہ رحمت نازل کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو تبعیض علت تبعیض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیان کیا ہے، چاہے وہ ایشیا ہو، یورپ کے ممالک ہوں، افریقہ کے ممالک ہوں یا بلاد عربستان ہوں، اگر ان کی سوانح ہم پڑھتے ہیں تبعیض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو یہ جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ شاید آپ کو پڑھنے کا موقع ملا ہو کبھی کسی سیرت کی کتاب مکمل پڑھے ہیں؟ کوئی مکمل سیرت کی کتاب کوئی ہیں جو مکمل سیرت کی کتاب پڑھے ہیں؟ اتنے لوگوں میں سے کوئی نہیں پڑھے ہیں؟ پڑھیں انشاءاللہ۔ زندگی میں ایک بار قرآن کو ترجمے سے ختم کریں اور ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے جامع کتاب رحمت للعالمین ہے، اور اس کے بعد جو سب سے جامع کتاب ہے تاریخ الاسلامی علامہ محمود شاکر کی، اور ماضی قریب میں اگر عالم اسلام میں سب سے بہترین اول انعام یافتہ کتاب ہے تو علامہ صفی الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ کی الرحیق المختوم، اور اس کے بعد ایک سلیس اردو میں جو کتاب ہے ہمارے بانی جامعہ ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ کی الصادق الامین، اس کتاب کا نام ہے۔ ان میں سے کسی بھی ایک کتاب کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں، بہت ہی لطف آئے گا اور لگے گا کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قریب ہوتے جا رہے ہیں، قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور سیرت پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل سے غلاظتیں نکلتی چلی جاتی ہیں جب ان واقعات کو پڑھتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا تو آپ سے پہلے کا جو دور تھا جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، علماء نے کئی اقوال درج کیے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو وقفہ ہے 570 یا 571 سال کا، اس میں سے جو 150 سال کا وقفہ ہے، 150 سال کا وقفہ، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیض سے پہلے 150 سال کا جو واقعہ ہے، یہ جو دور ہے یہ کافی جہالت کا اور کافی ضلالت کا دور ہے۔ سورہ جمعہ کی جب دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے انہی میں سے امی بنا کر کے مبعوث کیا، امی بنا کر کے۔ ایک بات واضح رہے، آپ سب جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا تھا، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا تھا، اور قلم سے لکھنا نہیں آتا تھا۔ اسے امی کہا جاتا ہے جسے دیکھ کر کے پڑھنا نہ آتا ہو اور لکھنا نہ آتا ہو۔ بیچ میں ایک اور بات آئے گی
کہ یہ اگر کوئی عام انسان ہے، اسے اگر لکھنا پڑھنا نہیں آئے تو وہ ان پڑھ، اور عربی میں اسے ناخواندہ یا جاہل کہا جاتا ہے، جس کو پڑھنا نہ آتا۔ لیکن یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ تھا۔ کیا تھا؟ معجزہ تھا، چونکہ آپ کی زبان سے ایسے کلام کو جاری کرنا تھا جو بڑے 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 ادیب بھی ان کلام کو ظاہر نہیں کر پاتے تھے، اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امی رکھا۔ یہ باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں پیدا ہوئے۔ ہم آج کے دور کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کتنا خراب دور آ گیا ہے، کتنا خراب دور آ گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت جا رہی ہے، ایک عورت جا رہی ہے، اگر ایک لڑکی جا رہی ہے، ایک دوشیزہ جا رہی ہے، اور کوئی محلے کا لیڈر 4-5 اوباشوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کہے کہ اس کو پکڑ کے میرے گھر میں لے کے آ، اس کو پکڑ کے میرے گھر میں لے کے آ، وہ دور کیسا ہوگا؟ یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا۔ چلتی پھرتی عورتوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، جو جسے پسند آ جائے وہ اس کی ملکیت ہوتی تھی۔ اندازہ لگائیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اپنی بچیوں کو، دوسروں کی نہیں، اپنی بیٹی کو کھڈا کھود کے اگر کوئی زندہ اس میں ڈال کے اور مٹی ڈالے، کیسا منظر ہوتا ہوگا، کیسا منظر ہوتا ہوگا۔ ہر چوراہے پہ شراب، ہر چوراہے پہ شراب، ہر چوراہے پہ جوا، دن میں جوا شراب اور رات کو قتل و غارت گیری، لوٹ مار۔ یہی پیشہ تھا ان کا۔ کن کا؟ جن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ ایک اور بات، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کی خدمت میں جو تقریر کی، اس میں ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ ہم خنزیر کھاتے تھے۔ کیا؟ ہمارے پاس نبی آئے، انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، ہم سے جوا چھوڑنے کو کہا، شراب چھوڑنے کو کہا، زنا چھوڑنے کو کہا، سود چھوڑنے کو کہا۔ ہم خنزیر کھانے والے تھے، اللہ کے نبی نے ہمیں اس سے بھی دور کیا اور ایک ہی اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں دعوت دی۔ کیا ہم غلط ہیں؟ یہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے سامنے یہ تقریر کی تھی؟ یہ بات آگے آئے گی تفصیل سے۔ بادشاہ جو حبش کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کے سامنے یہ تقریر ہوئی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ انبیاء میں اللہ نے کہا کہ میرے نبی، میں نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ امت مسلمہ کو خاص طور سے اس نعمت کی عظمت کا احساس دلاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ آج اگر نبی کی سیرت نہ ہوتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ قرآن نہ ہوتا، آپ کی پیاری پیاری حدیثیں نہ ہوتی، آپ کی سنت نہ ہوتی، آج جو ہم یہاں جمع ہیں یہ منظر نہ ہوتا، تو بتائیے کہ آج 1400 سال بعد اس جہالت کے بعد، جس جہالت کا مختصر میں نے ذکر کیا ہے، آج کی انسانیت کہاں پہنچ گئی ہوتی۔ اس معنی میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ نے مومنین پہ، مومنین کا لفظ، مومنین پہ احسان کیا۔ کیا کیا؟
احسان کیا کہ انہی میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث کیا جو اللہ کی باتیں ان کو بتاتا ہے، اللہ کی باتیں ان کو بتاتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ لوگ اس سے پہلے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو، ذرا اور آواز آئے تو اچھا ہے، نیند تو نہیں آ رہی ہے، ذرا اور آواز آئے تو اچھا ہے۔ اور کچھ لوگ گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں، تو میں بھی ختم کرنے والا ہوں انشاءاللہ کہ کل سے یہ درس مکمل شروع ہوگا کہ وہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ کس میں؟ کھلی گمراہی میں۔ کسی بھی عنوان کو شروع کرنے سے پہلے اس کی ایک تمہید بیان کرنا کافی ضروری ہوتا ہے۔ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے سے پہلے ایک تمہید کافی ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور کتنا خطرناک تھا۔ ابھی اس کی عکاسی کل کے درس میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ایک احسان ہمارے اوپر اللہ نے کیا ہے کہ ہمیں امت محمدیہ کا سپاہی بنا دیا۔ نہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے رہتے۔ آج جو امت محمدیہ کے سپاہی نہیں ہیں، میں موحدین کی بات کر رہا ہوں خصوصی طور سے، باقی ان کی بھی باتیں آئیں گی جو امت محمدیہ میں ہونے کے باوجود بھی مکمل راہ راست پہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اوپر اللہ کا ڈبل احسان ہے کہ اللہ نے امت محمد ہی بنایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت، آپ کی تقریر، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال کو سمجھنے کی توفیق بھی بخش دی اللہ نے۔ یہ اللہ کا ڈبل احسان ہے۔ اور مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ یعنی بِهِ خَیْرًا کیا ہے؟ یُفَقِّهُ فِی الدِّین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے سب سے پہلے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ دین کی سمجھ جسے مل گئی وہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دین کی سمجھ اللہ اسے دیتا ہے جو دین سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ آج آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی آپ فجر کی نماز میں صحیح رہیں گے انشاءاللہ۔ سوچ سمجھ کے بولیے۔ سب لوگ روزہ ہے نا؟ روزے کی حالت میں آواز نہیں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اب نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، رمضان کے بعد بھی نہیں چھوٹے گی نا۔ اللہ آپ لوگوں کو صحیح راہ راست پہ ڈال دے، یعنی تفقہ فی الدین اللہ عطا فرما دے۔ اور وہ مسلمان جو پنج وقتہ نمازی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ یہ ہمارے اوپر احسان ہے اللہ کا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہمیں ان کا امتی بنایا اور ان کی باتوں کو سمجھنے کے اللہ ہمیں صلاحیت عطا فرمائی۔ جن باتوں کو آپ لے کر کے آئے، جس طرح آپ آئے، انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کی تبعیض سے لے کر کے اور آگے کے عنوان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے روزے کو قبول فرمائے، اور روزے کی حالت میں اللہ تمام اعضاء کا روزہ رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الدور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ سے، بدگوئی سے، بدکلامی سے، جہالت سے نہیں رکتا ہے تو اس کا بھوکے پیاسے رہنے کے اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں پیٹ کا روزہ رہنے والا نہ بنائے بلکہ دل کا روزہ رہنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون زیادہ